السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجہول راوی میں کون کون سی بحوث آتی ہیں؟ بطور خلاصہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم لفظ مجہول بولتے ہیں تو اس کے نیچے بہت سی بحوث اور تفصیلات ہیں۔ خلاصتاً عرض ہے کہ سب سے پہلے ہم جہالت کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر بحث کریں گے۔ ایک ایک چیز کو جب ہم متعدد کتابوں میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہر بات واضح ہوگی، اور راجح مرجوع جو ائمہ محدثین نے بحوث کی ہیں کہ یہ راجح ہے، یہ مرجوع ہے، راجح ہے تو کیوں ہے، مرجوع ہے تو کیوں ہے، ان کی تفصیلات بھی کتب علوم حدیث میں موجود ہیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ پھر دوسری بحث جہالت کے اسباب، یہ بھی بڑی اہم بحث ہے، یعنی راوی مجہول ہوتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس میں کافی تفصیلات ہیں۔ تیسری بحث ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں جو راوی میں پائی جائیں تو اس کی روایت قبول کی جائے گی۔ تو اب ان صفات کے ثبوت کا طریقہ کیا ہے، عدالت کیسے ثابت ہوگی، عدالت کے ثبوت کے طریقے کیا ہیں، اسی طرح ضبط کیسے ثابت ہوگا، جہالت کی وجہ سے راوی میں طعن ہوتا ہے، اس پر تفصیلات۔ جب ہم مجہول راوی کی قسمیں دیکھتے ہیں تو ائمہ محدثین نے اس کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم مبہم۔ اب مبہم کے اندر کافی زیادہ بحوث ہیں، یعنی 3 بحوث ہمیں ائمہ محدثین کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ مثلا پہلی بحث کہ محدثین کے اطلاقات میں مبہم جس راوی کا نام نے لیا گیا، اسی طرح جس راوی کا نام تو مجہول ہے لیکن اس کی ذات کا پتہ ہے۔ پھر ائمہ محدثین نے علوم حدیث میں جو من لم یسمى اس پر بحثیں کی ہیں، ان کا ہم دراسہ پیش کریں گے۔ اسی طرح مجہول کی دوسری قسم ہے مجہول العین۔ اب اس میں پھر آگے بحوث ہیں، اس میں 5 طرح کی بحوث ہیں۔ پہلی بحث مجہول العین کا معنی مراد کیا ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں، 3 اقوال ہیں، ہر قول پر ہم مفصل دراسہ پیش کریں گے، پھر آخر میں راجح مرجوع انشاءاللہ۔ پھر یہ جو جہالت عین ہے یہ ختم کیسے ہوتی ہے، کن وجوہات کی بنا پر راوی سے جہالت عین ختم ہوتی ہے، اس پر تفصیلات ہیں۔ اسی طرح ائمہ محدثین نے لفظ مجہول کا اغلب طور پر استعمال کس پر کیا ہے، اور اسی طرح اسناد مجہول، اس سے مراد کیا ہے۔ بعض دفعہ محدثین لکھ دیتے ہیں اسناد مجہول، تو اس سے مراد کیا ہے، یعنی مجہول العین میں یہ بلکہ 6 بحوث آتی ہیں۔ جب ہم عملی کلاس شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر زیادہ ایک چیز کے پیچھے تفصیلات ہیں۔ تیسرا قسم مجہول کی مجہول الحال ہے، اس میں 4 بحوث آتی ہیں، اور اس میں 3 اقوال ہیں کہ مجہول الحال کا مطلب کیا ہے، معنی مفہوم کیا ہے، تو ہر قول میں تفصیلات ہیں، بڑی زیادہ تفصیلات ہیں۔ اسی طرح محدثین نے لفظ مجہول الحال کو استعمال کیا ہے تو اس پر ہم دراسہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔
چوتھی قسم ہے مجہول کی المستور، اس میں کافی زیادہ بحوث ہیں۔ پہلی بحث اس کا لغوی اصطلاحی معنی، پھر مستور محدثین کے ہاں اس سے کیا مراد ہے، ابن الصلاح کے ہاں کیا مراد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا مستور راوی میں شرط لگائی جائے گی کہ اس سے 2 راوی بیان کریں کم از کم یا سے زیادہ بیان کریں؟ ابن صلاح کے علاوہ دیگر محدثین نے مستور سے کیا مراد لیا ہے؟ اسی طرح بہت سے ثقہ راویوں پر بھی لفظ مستور بولا گیا ہے، تو وہاں وہ کیا مراد ہے محدثین کی؟ اسی طرح یعنی یہ 4 بحثیں آتی ہیں مستور میں، جب ہم ڈیپلی مطالعہ کریں گے تو بہت زیادہ تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ تفصیلات علوم حدیث کی مختصر کتابیں جو ہم مدارس کے نصاب میں پڑھتے ہیں ان میں یہ تفصیلات نہیں ہیں۔ ہاں وہ چونکہ ایک نصابی کتابیں ہوتی ہیں، ہر بحث مختصراً پیش ہوتی ہے۔ اسی طرح لفظ مجہول کا محدثین نے استعمال کیا ہے، لفظ مجہول کا، اس پر آگے الگ بحث آئے گی انشاءاللہ۔ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے لفظ مجہول کئی ایک صحابہ کرام پر بولا ہے، اس پر بھی بڑی دلچسپ بحث ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، کیا صحابی مجہول کہا جائے تو ہم اس کو بھی مضر کہیں گے، اس میں تفصیلات ہیں۔ یعنی یہ فائدہ ہے ایک چیز پر تخصصاتی مطالعے کا۔ اسی طرح امام ابو حاتم رازی نے لفظ مجہول ان پر بھی بولا ہے جن سے ایک جماعت نے روایت کی ہے اور ان کو اسی کا بھی کہا گیا ہے۔ ابن حزم، امام ابن حزم رحمہ اللہ، انہوں نے لفظ مجہول بہت یعنی کئی ایک ائمہ محدثین پر بول دیا ہے۔ اللہ اکبر، لفظ مجہول، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اسی طرح یعنی آخر میں جو بحوث ہوں گی اس دورے کے انشاءاللہ، اس میں محدثین کے ہاں مجہول کی اقسام میں راجح کیا ہے اس پر بات کریں گے، پھر جہالت کو رفع کرنے کے طریقے کیا ہیں، اسی طرح مبہم راوی کی جہالت کو ختم کرنے کے طریقے کیا ہیں، پھر مبہم راوی کی تعدیل کا مسئلہ ہے۔ کوئی محدث کہہ دیتا ہے حدثنا ثقہ، اب یہ لفظ ثقہ تو تعدیل ہے لیکن پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، کیا یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ عادل راوی کا اپنے علاوہ سے روایت بیان کرنا، اس میں تفصیلات ہیں۔ اسی طرح ایک بہت اچھی بحث، کچھ ایسے بھی راوی محدثین ہیں، روات حدیث ہیں جو صرف ثقہ سے ہی بیان کرتے ہیں، تو ان کی توثیق لی جائے گی یا نہیں، اس میں بھی کافی تفصیلات ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح یعنی مستور راوی میں باطن کی عدالت کیسے پہچانیں گے، اس میں تفصیلات ہیں۔ مجہول راوی کی روایت کا حکم کیا ہے، اس پر بحث ہوگی انشاءاللہ۔ آخر میں عدالت صحابہ، یعنی صحابہ کرام کی لفظ صحابی کی تعریف کیا ہے، ثبوت صحبت کے لیے طریقے کیا ہیں، عدالت صحابہ، اس پر بحث، مرسل صحابی، اللہ اکبر۔ یعنی یہ ساری تفصیلات اس دورہ میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر مجہول الحال اور مستور کی روایت کا حکم کیا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی یہ چند ابھی بحوث کی طرف اشارہ کیا ہے،
جبکہ اس سے بہت زیادہ بحوث آتی ہیں صرف مجہول کی بحث میں۔ یہ مختصر انداز میں بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جب تک جس بھی فن سے ہمیں شغف ہے، محبت ہے، ایک ایک اصول کو لے کر اس طرح بڑے ڈیپلی تفصیلات کے ساتھ مطالعہ نہیں کریں گے، ہمیں اس اصول میں 100% یعنی کامیابی، 100% مہارت حاصل نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی جز ہم سے رہ جائے گا۔ 10 بھی کتابوں سے آپ مطالعہ کر لیں تو ہو سکتا ہے جو اس کے علاوہ 10 کے علاوہ کتابیں ہیں ان میں ایسی تفصیلات ہوں جو ان 10 میں نہ ہوں، اور ایسے ہے۔